ذرا سوچیے، کیا کوئی کہانی اتنی طاقتور ہو سکتی ہے کہ وہ 500 سال اور کئی ملکوں کا سفر طے کر جائے؟ ایک ایسی خوفناک داستان جو صرف ایک کہانی نہ ہو بلکہ ایک وارننگ ہو، جس کے ساتھ نسلوں سے زندہ رہنے کے اصول جڑے ہوں۔ آج ہم لا یورونا کی اسی ٹھنڈی خوفناک دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں۔ یہی یہی وہ آواز ہے، لا یورونا کی مشہور پکار، ایک ایسی چیخ جو رات کی خاموشی کو چیرتی ہے اور ہر سننے والے کے دل میں دہشت بھر دیتی ہے۔ اور ہماری کہانی کی شروعات بھی اسی آواز سے ہوتی ہے۔ تو چلیں ہم چلتے ہیں 1990s کی دہائی کے آخر میں، میکسیکو کا ایک چھوٹا سا گاؤں۔ یہاں ایک خاندان کے لیے یہ قدیم دہشت کوئی لوک کہانی نہیں تھی، بلکہ ایک زندہ حقیقت بننے والی تھی۔ رات کے ٹھیک 3 بجے ایک 15 سالہ لڑکی کی آنکھ کھلتی ہے۔ اس کے کمرے میں ایک عورت کھڑی ہے، کپڑوں سے پانی ٹپک رہا ہے اور اس کے پاؤں فرش سے اوپر ہوا میں ہیں۔ وہ چیخنا چاہتی ہے، لیکن خوف سے اس کی آواز جیسے جم گئی ہے۔ جب وہ آخرکار اپنی ماں کو بتاتی ہے تو اسے ایک برا خواب سمجھ کر ٹال دیا جاتا ہے، لیکن یہ کوئی خواب نہیں تھا۔ کچھ راتوں بعد پورا گاؤں اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے، بجلی نہیں ہے، سارا خاندان ایک ہی کمرے میں اکٹھا ہوتا ہے، اور پھر ٹھیک 3 بجے وہ آواز آتی ہے، ایک ایسی چیخ جو ہڈیوں تک کو ٹھنڈا کر دے، اس بار اتنی صاف کہ کوئی اسے نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ہائے میرے بچوں! اب سب کو یقین ہو جاتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ انہیں جواب چاہیے، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ جواب کہاں سے ملیں گے، گاؤں کے بزرگوں سے۔ گاؤں کے بزرگوں کی زبان پر صرف ایک ہی نام تھا، جو خوف میں سرگوشی کی طرح بولا گیا، لا یرونا، یعنی رونے والی عورت۔ ایک ایسی بدروح جو دھوکے کے ایک ناقابل بیان عمل سے پیدا ہوئی اور ہمیشہ کے لیے اپنے ان بچوں کو ڈھونڈنے کے عذاب میں مبتلا ہے جنہیں اس نے خود اپنے ہاتھوں سے ڈبو دیا تھا۔ لیکن یہ بدروح تھی کون؟ اس کی کہانی شروع کہاں سے ہوئی؟ اس کے لیے ہمیں 500 سال پیچھے جانا ہوگا، میکسیکو پر ہسپانوی قبضے کے اس ہنگامہ خیز دور میں۔ یہاں ہماری ملاقات ماریا سے ہوتی ہے، ایک ایسی عورت جس کی خوبصورتی کا مقابلہ صرف اس کی محبت کر سکتی تھی، ایک امیر ہسپانوی رئیس کے لیے۔ اس نے اسے 3 بچے دیے، لیکن اس رئیس نے سماجی حیثیت کا بہانہ بنا کر اسے کبھی اپنی بیوی کا درجہ نہیں دیا۔ اور پھر جب اس نے ماریا کو ایک اونچے طبقے کی عورت کے لیے چھوڑ دیا تو ماریا کا دکھ غصے میں بدل گیا۔ دھوکے اور مایوسی کے ایک اندھے لمحے میں اس نے وہ کر دیا جو ناقابل تصور تھا، اس نے اپنے ہی بچوں کو جھیل میں ڈبو دیا۔ جب اسے اپنے کیے کا احساس ہوا تو بہت دیر ہو چکی تھی، وہ خود بھی پانی میں ڈوب گئی، لیکن مرنے کے بعد بھی اسے سکون نہ ملا۔ اس کا عذاب یہ تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے زمین پر بھٹکتی رہے، اپنے بچوں کو پکارتی رہے جب تک کہ وہ انہیں ڈھونڈ نہ لے۔ یہ ایک بہت ہی افسوسناک کہانی ہے، لیکن لا یورونا صرف ماضی کا کوئی قصہ نہیں ہے، اس کا غصہ آج بھی گونجتا ہے۔ تو اگر کبھی رات میں اس کی چیخ سنائی دے تو کیا کرنا چاہیے؟ نسلوں سے اس کا سامنا کرنے سے بچنے کے لیے کچھ اصول بنائے گئے ہیں۔ ان اصولوں کو ذرا دھیان سے سنیے۔ پہلا، وہ ہمیشہ پانی کے قریب ملے گی۔ دوسرا، اس کی آواز پر کبھی بھروسہ مت کریں۔ اگر آواز دور سے آتی لگے تو سمجھ جائیں کہ وہ بالکل پیچھے ہے، اور اگر قریب سے آئے تو آپ محفوظ ہیں۔ تیسرا، صبح کے 3 بجے سے بچیں۔ یہ شیطان کا وقت کہلاتا ہے، جب ہماری دنیا اور دوسری دنیا کے بیچ کا پردہ سب سے پتلا ہو جاتا ہے۔ چوتھا، وہ اکیلے بچوں کو تلاش کرتی ہے، اپنے کھوئے ہوئے بچوں کے متبادل کے طور پر۔ اور سب سے اہم 5واں اصول، اس کا چہرہ کبھی مت دیکھنا۔ کہتے ہیں جو دیکھتے ہیں وہ یا تو مر جاتے ہیں یا پاگل ہو جاتے ہیں۔ لیکن کہانی یہاں ایک بہت ہی عجیب موڑ لیتی ہے۔ کیا ہو اگر ماریا کی یہ المناک کہانی صرف ایک بازگشت ہو، ایک بہت پرانی گہری سچائی کا سایہ؟ کیا ہو اگر لا یورونا کی روح ہسپانیوں کے آنے سے بہت پہلے سے میکسیکو کی سرزمین پر بھٹک رہی تھی؟ اصل بات یہ ہے کہ ماریا کی کہانی سے صدیوں پہلے ایزٹیک سلطنت ایک پیشن گوئی سے پریشان تھی۔ ان کے 8 برے شگونوں میں سے 6واں شگون ایک رونے والی عورت کی بات کرتا تھا، جو رات کو بھٹکتی تھی، اپنے کھوئے ہوئے بچوں کے لیے روتی تھی، اور یہ ان کی قوم کے آنے والے زوال کی علامت تھی۔ اور یہ صرف کوئی تھیوری نہیں ہے، خود ہسپانی تاریخ دانوں نے مشہور فلورنٹائن کوڈیکس میں ایزٹیک سلطنت کے خاتمے کی اس پیشین گوئی کو درج کیا، اور یہ ماریا کی کہانی کے وجود میں آنے سے پہلے کی بات ہے۔ چیخ وہی تھی، نقصان وہی تھا، بس چہرے بدل گئے تھے۔ ایک اور نظریہ اس روح کو ایک اور حقیقی تاریخی شخصیت سے جوڑتا ہے، لا مالنچے، ہرنان کورٹس کی مقامی مترجم۔ اسے بھی اپنے بیٹے سے جدا کر دیا گیا تھا، جسے اسپین لے جایا گیا تھا۔ تو چاہے وہ ماریا ہو، لا مالنچے ہو یا کوئی بے نام ایزٹیک عورت، کہانی کا مرکز وہی رہتا ہے، ایک ماں جو فتح کے ہاتھوں اپنے بچے کو کھو دیتی ہے۔
تو یہ سب ہمیں ایک گہرے سوال کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ کہانی الگ الگ شکلوں میں سرحدوں اور صدیوں کو پار کرتے ہوئے آخر زندہ کیوں ہے؟ اس میں ایسا کیا ہے جو اسے اتنا طاقتور بناتا ہے؟ 500 سال سے بھی زیادہ! سوچئے، اتنے عرصے میں تو بڑی بڑی سلطنتیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن یہ کہانی یہ آج بھی زندہ ہے۔ یہ اس کی گہری ثقافتی اہمیت کا ثبوت ہے۔ اور یہ صرف میکسیکو کی کہانی نہیں ہے۔ امریکی ساؤتھ ویسٹ سے لے کر وینزویلا اور پاناما کے دریاؤں تک لا یورونا کی چیخ سنی گئی ہے۔ وہ ایک بین الثقافتی آسیب بن چکی ہے جو پورے لاطینی امریکا کی مشترکہ تاریخ اور دکھ کی علامت ہے۔ شاید اس کی طاقت کی سب سے ٹھنڈی مثال ہیڈالگو گاؤں سے آتی ہے۔ وہاں ویٹیکن کے ماہرین نے اس کی روح کو ایک قبر میں دفن کر کے اسے قابو کرنے کی کوشش کی، لیکن اسی رات آسمان پھٹ گیا اور ایک آسمانی بجلی سیدھی اس قبر پر گری، اسے توڑ دیا اور روح کو ایک بار پھر آزاد کر دیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کائنات خود کہہ رہی ہو، اس کہانی کو خاموش نہیں کیا جا سکتا۔ تو آخر میں ہم اسی سوال پر واپس آتے ہیں۔ یہ کہانیاں صرف بھوتوں کی کہانیاں نہیں ہوتیں، یہ ثقافتی صدمے، ناقابل بیان غم اور زندہ رہنے کی خواہش کی عکاسی کرتی ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ کچھ زخم اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ وہ نسلوں تک گونجتے رہتے ہیں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ لا یورونا اصلی ہے یا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ کچھ کہانیاں مرنے سے انکار کیوں کر دیتی ہیں۔ ایسی مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے ابھی چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کر کے دوسروں تک بھی یہ معلومات پہنچائیں۔